السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ان ٹیچرز کے لیے جنہوں نے ٹیچنگ فیلڈ کو جوائن کیا۔ ظاہر ہے وہی ٹیچر ہیں جنہوں نے ٹیچنگ کو جوائن کیا، مگر انہیں اپنے آپ کو سمجھانے میں، بچوں کو سمجھنے میں بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہیں آئے نہیں رہا ٹیچ کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، میں پہلے کہتا ہوتا ہوں کہ آپ لیٹ سپوز انگلش پڑھا رہے ہیں تو ایک پیراگراف 4 سے 5 لائنوں کا، اردو پڑھا رہے ہیں تو بھی 4 سے 5 لائنوں کا پیراگراف، اس کی ریڈنگ بہت ضروری ہے۔ اسلامیات ہے، اسی طرح سوشل ہے، ہسٹری ہے، میتھمیٹکس ڈیفرنٹ ہے، وہ سارا کا سارا ورک جو ہے وائٹ بورڈ پہ ہے۔ اگر اس کے اندر جنرل سائنس ہے تو وہ بھی ایک پیسیج، ایک ایک ورڈ کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، میننگز کے ساتھ یہ بتایا جائے، وائٹ بورڈ پہ لکھا جائے۔ اگر پیسیج نہیں لکھا تو ورڈز میننگ لکھے جائیں، اس میں جو اہم ڈیفینیشن ہے اسے مارک کیا جائے، وہ ہائی لائٹ کر دی جائے کہ یہ آپ نے میمورائز کرنا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی ڈیفینیشن ہے، کوئی ڈیفینیشن ہے، کوئی روٹ سسٹم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پلی ہے، یا کمپیوٹر کا کوئی کویشچن ہے کہ ہارڈ ویئر کیا ہے، سافٹ ویئر کیا ہے، ماؤس کیا ہے۔ اسی طرح سے اسلامیات کا کوئی کویشچن ہے، نماز سے کیا مراد ہے، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، روزے سے کیا مراد ہے، ہم کون ہیں، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام بتائیے۔ تو وہ چیزیں ہم نے سامنے رکھنی ہوتی ہیں اور انہیں اس انداز میں پڑھانا ہوتا ہے کہ کل میں نے آؤٹ پٹ لینا ہے۔ جب ایک ٹیچر صرف پڑھاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھے بغیر کہ میں نے کل سننا بھی ہے، وہ پڑھا ہی نہیں سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسے تمام اساتذہ کرام اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ کیونکہ اگر آپ کا کام ٹھیک نہیں ہے، پیرنٹس آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں، مینجمنٹ آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی، آپ رزلٹ بھی اچھا نہیں دے پائیں گے، آپ بچوں کے اوپر بھی جو ہے وہ گرپ نہیں کر سکتے، آپ کی رسپیکٹ بچے نہیں کریں گے، آپ خود کو منوا نہیں سکے، پروف کر نہیں سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں خامیاں ہیں، آپ اس شعبے کے لیے نہیں بنے، کوئی اور جوائن کریں۔ لہٰذا کیونکہ بچے کا جو فیوچر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، ان تمام تر معاملات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ بڑا افیکٹو ہونا پڑتا ہے۔ جی آپ جس ادارے میں ہیں اس ادارے کے لیے بھی افیکٹو بنے، بچے کے لیے بھی افیکٹو بنے، سوسائٹی کے لیے بھی افیکٹو بنے، پازیٹیولی اپنا رول پلے کریں، تاکہ آپ کو معاشرہ، اسٹیٹ، مینجمنٹ، ادارہ، پرنسپل، پیرنٹس رسپیکٹ کی نظروں سے دیکھیں۔ آپ ایک ورتھ اٹ انسان کے طور پر خود کو پروف کریں، اور اگر آپ خود کو پروف نہیں کر رہے، آپ سمجھتے مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ زندگی کا ٹیچنگ کا شعبہ چھوڑ کے میں کہتا بڑھاپے تک کسی بھی شعبے میں جائیں گے، آپ کبھی کامیاب نہیں، کیونکہ آپ نے کیا کہا کہ مجھے خود کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہی انسان کہتا ہے خود کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں جو تھکا ہوا ہے، ہارا ہوا ہے، شکست خوردہ، لوزر اینڈ فیلئر۔ اپنی لائف کے ہر میدان میں وہ انسان فیلئر ہے، لوزر ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک فیلڈ میں خود کو پروو نہیں کیا، یا تو اسے وہ فیلڈ چھوڑ کے دوسرے میں جانا چاہیے جس میں انٹرسٹ ہے، اور اگر اسے پتا ہے میں نے اسی میں رہنا ہے لیکن پروف بھی نہیں کرنا، تو پھر وہ ڈس لوئل ہے اپنے فیلڈ کے ساتھ، ڈس لوئل ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ڈس لوئل اپنی اسٹیٹ کے ساتھ۔ تو الحمدللہ ہم لوگ بینگ اے ٹیچر، بینگ اے بریلینٹ، خود کو پروف کرتے ہیں، پسینے سے شرابور ہو کے کرتے ہیں، تھکاوٹ، آواز کس حد تک جو ہے وہ فینٹ ہو گئی ہے، بول بول کے کتنی ڈسٹورشن آ گئی ہے ساؤنڈ میں، اس بات سے قطع نظر میں لیکچر لے کے تقریباً نان سٹاپ راؤنڈ اباؤٹ 3 بجے سے 9 بجے تک میری شرٹ سارے دن میں نہیں خشک ہوتی، خشکی نہیں ہوتی۔ ہر کلاس روم میں کچھ ایئر کنڈیشنر کلاسز بھی ہیں، 3 فین بھی لگے ہیں، 2 بھی لگے ہیں، وینٹیلیشن ہے، پراپر ایریشن ہے، بٹ کیا چیز ہے؟ جذبہ ہے۔ آپ انتھوزیاسٹک ہو کے جب ولنگ ہو کے کام کرتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہوتی ہے وارم اپ ہوتی ہے، اور پھر اس کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، میٹابولزم جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، پھر آپ کا سٹیمنا بوسٹ اپ کرتا ہے، پھر آپ اپنے سٹیمنے سے، اپنی ولنگ سے زیادہ کام لے رہے ہوتے ہیں، آپ لے رہے ہیں کام اپنے آپ سے۔ اب یہ آپ ذرا تھوڑا سا اکاؤنٹیبلٹی میں لے کے آئے خود کو، میں اور آپ اکاؤنٹیبلٹی میں لے کے آئیں تاکہ ہم اپنے کام کو دیکھ سکیں۔ پھر جب آپ جو ہے وہ یوزفل نہیں ہوں گے اپنی اسٹیٹ کے ساتھ،
تو بھی آپ کو اسٹیٹ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی وہ برداشت نہیں کرے گا. کوئی فارم ہے, انڈسٹری ہے, فیکٹری ہے, کوئی پلانٹ ہے, اس کے لیے افیکٹو بنے تاکہ آپ ضرورت بن سکے اور آپ کی وہاں پہ ورتھ ہونی چاہیے. بہت شکریہ.